انجیر، اتنے اس کے فائدے ہیں، اتنے فائدے ہیں کہ ہمیں اپنی زندگی میں اس کو شامل کرنا چاہیے، اپنی ڈائٹ میں اس کا روزانہ کا حصہ بنانا چاہیے۔ مردوں کے اندر جو اولاد کے لیے ان کو سپرم ہوتے ہیں، جو ان مردانہ قوت کے لیے، صحت کے لیے یہ بہت مفید ہے انجیر کا استعمال۔ بے اولادی کے بے شمار مسائل مرد میں ہوں یا عورت میں ہوں، اس کے حل اللہ تعالیٰ نے انجیر کے مستقل استعمال میں رکھے ہیں۔ خون کی کمی کو پورا کرتی ہے، ایچ بی کم رہتا ہے، عورتوں کا تو بہت کم رہتا ہے عام طور سے، تو ہیموگلوبن اس کو یہ بڑھا دیتی، نارمل کر دیتی ہے، اور اسکن کے لیے بھی بہت مفید ہے۔ تو یہ سارے فائدے کس چیز کے بتائیں جی؟ انجیر۔ قرآن مجید میں اس کا ذکر، بلکہ اس کا ذکر تو بڑے زبردست اس کے ساتھ ہے کہ والتین، قسم کھائیے، جس چیز کی اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی ہو تو بتائیں اس کے اندر کیا کچھ اللہ نے رکھا ہوگا، کتنی اس کی برکتیں ہوں گی، یہ ہم نہیں سمجھ سکتے۔ انجیر صرف مسلمانوں کے ہاں اسلام میں مقدس نہیں، اور مذاہب کے اندر بھی اس کا تقدس ہے۔ ایک دعا میں نبی علیہ السلام نے ایک بیماری سے پناہ مانگی، اللہم انی اعوذ بک من البرص، تو انجیر کے اندر برس کا بھی علاج ہے۔ یہ نظام انہضام، انسان کا جو ڈائجسٹک سسٹم ہے نا، اس کو پرفیکٹ کر دیتی ہے، بہترین کر دیتی ہے۔ اور انجیر کے اندر جو اجزاء ہیں، اس میں تانبا ہے، فولاد ہے، فاسفورس ہے، گندھک ہے، پوٹاشیم ہے، میگنیشیم ہے، سوڈیم ہے، اتنی ساری چیزیں اس کے اندر، اس چھوٹی سی چیز کے اندر اللہ تعالیٰ نے جمع فرما دی ہیں۔ میں اپنی بات کر رہا ہوں، میں محمد ابراہیم، کتنی مجھے پریشانی تھی قبض کی۔ بعض لوگ تو مانتے ہی نہیں ہیں، کہتے ہیں جھوٹ بول رہے ہو، ممکن نہیں ہے، ان کی عقل کام نہیں کرتی۔ میں کہتا ہوں بھائی میرے اوپر بیتی ہے، میں اپنی بات آ رہا ہوں، مجھے جھوٹ بولنے سے کیا ملے گا؟ مجھے قبض تھی شدید درجے کی، 8 دن 9 دن تک مجھے حجابت 10 دن تک نہیں ہوتی تھی۔ پھر اس کے نقصانات، کون کون سے علاج ہے جو نہیں کیے، اس کے لیے مائنر آپریشن بھی کروائے، بہت کچھ کیا، بہت تفصیل ہے اس کی، بہت سارے علاج کروائے اور بہت ساری دوائیاں کھائیں، بہت سارے، ہر ایک کا وقتی فائدہ پھر وہیں، پھر وقتی فائدہ پھر وہیں۔ پھر ایک دن اللہ کی طرف سے عجیب رحمت ہوئی، تو حدیث پڑھی بواسیر کے بارے میں، قبض کے بارے میں، کہ انجیر میں اس کا علاج ہے۔ نبی علیہ السلام نے بواسیر کے لیے، انجیر کے لیے اسے ریکمنڈ کیا۔ جب وہ کھانا شروع کی، الحمدللہ وہ دن اور آج کا دن 8-10 سال ہو گئے، قبض کس چیز کو کہتے ہیں مجھے پتہ ہی کوئی نہیں۔ بڑے بڑے مہنگے علاج، بڑے بڑے ڈاکٹرز، نیشنل ہاسپٹل، ان کے بڑی بڑی فیسز، اور پھر ان کی دوائیاں جو ملتی بھی وہیں سے، یہ ایک بڑا مسئلہ ہے کہ ڈاکٹر نے دوائی دے دی ہے، وہ ہر جگہ ملے گی بھی نہیں، بعض دوائیاں ایسی بھی۔ تو سارے کام کر کے دیکھ لیے، سستے بھی، مہنگے بھی، ٹوٹکے بھی، سب، لیکن مجھے جو صحت ملی وہ انجیر میں ملی۔ تو بہت بڑا مسئلہ اللہ نے دور فرما دیا۔ تو انجیر کا استعمال صرف بواسیر کے لیے نہیں، اور بھی چیزوں کے لیے، قبض کے لیے نہیں، اور بھی چیزوں کے لیے۔ اب یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کب کھائیں، کیسے کھائیں، کتنا کھائیں، کیا کریں؟ تو پھر میں بتا رہا ہوں، نہ میں ڈاکٹر نہ حکیم، بسم اللہ پڑھ کے بیٹھ کے سیدھے ہاتھ سے 2-3 دانے کھا لیں۔ میں نے تو کبھی نہ بھگویا، نہ دودھ میں ابالا، نہ کچھ کیا، 2-3 دانے 4 دانے روز کھا لیتا تھا، میری تو یہ ترتیب تھی۔ باقی کچھ لوگ اس کو ویسے ہی کھا لیتے ہیں تو ٹھیک ہے، کچھ کہتے ہیں بھگو کے چند گھنٹے بعد کھانا ہے تو ٹھیک ہے، اور کچھ یہ کرتے ہیں کہ 3 انجیریں لیں، دودھ میں ابال لی، دودھ بھی پی لیا، انجیر بھی کھا لی، تو بھی ٹھیک ہے۔ طریقہ اپنی مرضی سے جو آپ کو سمجھ میں آ جائے بنا لیں۔ انجیر کا استعمال اپنی زندگی میں بنائیں، تو بہت سارے اس کے فائدے ہیں۔ اچھا جی، حدیث کے اندر بھی اس کا ذکر ہے کہ یہ بواسیر کو ختم کرتی ہے۔ اسی طرح جوڑوں کے اندر جو پریشانی ہوتی ہے پیر کے جوڑوں میں، اس کو بھی یہ دور کرتی ہے، اور جو ورم وغیرہ آ جاتا ہے تو اس کے لیے بھی بڑی مفید جو حدیث کے اندر ہے۔ ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔